مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اصحاب احمد کے عنوان سے ڈسکشن پروگرامز کی سیریز کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ان پروگرامز میں ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کرام کی سیرت کے تعلق سے بات چیت کریں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ اسٹوڈیو میں جو دو علماء کرام موجود ہیں، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا زین الدین حامد صاحب شامل گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، حق یہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک روحانی دولت حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے نفس کو دنیاوی آلائشوں سے پاک کر کے اپنے تقویٰ اور اپنی عبادت میں ایک انہماک پیدا نہیں کرتا اور اپنے آپ کو اس مقام تک نہیں پہنچا دیتا جہاں خدا تعالیٰ اپنے دائمی وعدے کے موافق فرشتوں کا نزول شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، ان پروگرامز میں ہم ان خوش نصیب وجودوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے حضرت امام الزمان سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی نیک صحبت اور پاک تربیت سے براہ راست مستفیض ہونے کے بعد فی الواقعہ وہ مقام حاصل کیا، اور خدا تعالیٰ نے رویا ہائے صالحہ، کشوف اور الہامات کے ذریعہ اپنی تجلی اور اپنے حسن و جمال ان پر ظاہر کرنا شروع کیا، اور اس کے نتیجہ میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات کے زندہ گواہ بن گئے۔ ناظرین، اسی تناسب میں آج کے ایپیسوڈ میں ہم حضرت یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بات چیت کریں گے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کا سب سے پہلا سوال خاکسار محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ کرنا چاہتا ہے کہ حضرت یعقوب علی عرفانی صاحب کی ولادت اور آپ کے خاندانی حالات کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مخلصین کی ایسی جماعت عطا فرمائی تھی جو آپ کے حکم کے مطابق آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ ان اصحاب کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں ہم بھی انہی کی طرح حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی اطاعت میں اپنے آپ کو خدمت کے لیے اسی اخلاص کے ساتھ پیش کرتے رہیں۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیدائش جاڈلا ایک جگہ ہے جلندھر میں، وہاں ہوئی تھی، لیکن ان کی تعلیم اور اسکول اور وہ سب کچھ لدھیانہ میں ہوا۔ تعلیم و تربیت بھی وہاں ہی ہوئی۔ آپ بڑے فخر سے یہ بات بیان کیا کرتے تھے اور سعادت مندی کے ساتھ کہ میں اس شہر سے تعلق رکھتا ہوں جہاں کے حضرت صوفی احمد جان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت کی بنیاد رکھی تھی۔ آپ نے صحافت پڑھی، آپ کو اخبار نویسی کا بڑا شوق تھا۔ یہ ساری تعلیمات مکمل کرنے کے بعد آپ کے بیٹے محمود، شیخ محمود احمد صاحب عرفانی، وہ تحریر کرتے ہیں اپنی کتاب مرکز احمدیت قادیان میں کہ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لدھیانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی تھی جب 23 مارچ 1889 کو بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، لیکن تاریخ احمدیت میں جو فہرست دی گئی ہے اس میں ان کی جو تاریخ بیعت ہے وہ 1892 ہے۔ اب کیا صحیح ہے، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خدا داد صلاحیت دی تھی، وہ تھی برق رفتاری سے لکھنا۔ زود نویسی آپ کا ایک خاص ملکہ تھا۔ آپ کے ایک بیٹے یوسف علی عرفانی صاحب یہ بمبئی میں رہتے تھے۔ میں ان دنوں بمبئی میں مبلغ تھا 1981 سے لے کے 85 تک۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ ان کی والدہ کہتی تھیں حضرت مسیح السلام کے زمانے میں
یہ بہت سی پینسلیں جو ہیں وہ تراش کے اپنی جیب میں رکھ لیتے تھے۔ اس زمانے میں آپ کو علم ہے کہ اس طرح کے پین نہیں ہوتے تھے کہ انسان لکھتا چلا جائے، اس کی سیاہی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ کانے کے اور لکڑی کی قلمیں ہوتی تھیں جس کو سیاہی میں انک پاٹ میں ڈبو کے لکھنا پڑتا تھا، پھر ڈبونا پڑتا تھا، پھر لکھنا پڑتا تھا۔ اب جس وقت حضرت مسیح صاحب سیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے یا مجالس میں ہوتے تھے، اس وقت تو یہ انتظام نہیں ہو سکتا تھا کہ آدمی دوات لے کے جائے اور وہ ڈوبے لگا لگا کے لکھے، اور اتنی تیزی سے لکھ نہیں سکتا تھا۔ تو آپ کا طریقہ مبارک تھا، بہت سی آپ پینسلیں تراش کے اپنی جیب میں رکھ لیتے تھے، اور ایک خاص ملکہ تھا، چلتے چلتے لکھتے جاتے تھے، اور بین ہی وہی الفاظ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میری والدہ کہا کرتی تھی گھر آ کے سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ جو زور نویسی سے لکھا ہوا تھا وہ اور جو ان کے ذہن میں تھا دونوں کو ملا کے اصل ترتیب کے ساتھ وہ مضمون لکھ لیتے تھے اور اگلے دن وہ شائع کر دیتے تھے۔ یہ ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ملکہ دیا تھا، اور یہی ایک ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو ملفوظات بعد میں جمع ہوئے اس میں سے اکثر اور بیشتر وہ کلام ہے جو انہوں نے تحریر کیا اور اس کو اخبار الحکم میں شائع کیا، اور اگر کہیں تھوڑی بہت غلطی اور خطا تھی اس کی درستی دوسرے دن ہو جاتی تھی، تو یہ ان کا ایک بہت بڑا ملکہ تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ اظہار کیا کہ ہماری جماعت کا ایک اخبار ہونا چاہیے، یہ بات ہے 1893 کی۔ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے اس خدمت کی توفیق دے۔ بہرحال یہ کوشش کرنے کے بعد انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک عریضہ لکھا کہ اس طرح میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں۔ حضرت مسیح صاحب نے فرمایا ہمیں تو اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، آپ اگر کر سکتے ہیں اپنے اخراجات پہ تو یہ کریں، ہمارے پاس اتنی اخراجات بھی فی الوقت نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے 1897 اکتوبر 1897 میں امرتسر سے 7 روزہ الحکم جاری کیا، اور اس کے اندر مضامین لکھنے شروع ہوئے، اور 1 سال کے بعد 1898 میں یہ جو ہے وہ قادیان لے کے آ گئے اس کو، اور قادیان سے شائع کرنے لگے۔ اور ان کی خدمات کا یہ ایک لمبا سلسلہ تھا جو چلتا چلا گیا۔ ان کی جب یہ آئے یہاں قادیان، اور آنے کے بعد انہوں نے یہاں پریس لگایا، اس کے بعد تعلیم الاسلام ہائی اسکول کا اجرا ہوا 1897 میں، اور یہ مطالبہ ہوا کہ جو کوئی آ کے اس میں تعلیم دینا چاہے بطور ٹیچر استاد تو وہ ضرور آئے۔ تو حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کیا۔ بہرحال ان کی خدمات تو بہت زیادہ ہیں جو کہ 5 منٹ میں بیان نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک سمندر ہے، اگر آپ دیکھیں کہ ان کی ساری زندگی کا مطالعہ کریں، جس طرح ان کو صحافت کی دنیا کے اندر اور تحریر کی دنیا کے اندر ایک خاص امتیاز حاصل تھا، اگر یہ کسی اور جریدے میں جاتے، کسی اور اخبار میں جاتے، جیسا کہ بعض اخبارات میں یہ لکھتے تھے، تو یہ سینکڑوں روپیہ اس زمانے میں کما سکتے تھے، لیکن ان سب کو پس پش ڈالتے ہوئے انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت پہ رہنا پسند کیا، اور جماعت کی خدمت کرنا وہ پسند کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کھینچ کے یہاں لایا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے در پہ یہ بیٹھے رہتے تھے، اور حضرت مسیح السلام کے اشاروں کا انتظار کرتے تھے کہ حضور کچھ کہیں، ہم حضور کی بات ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو یہ خدمات تھیں ان کی، حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی کی خدمات کا سلسلہ تو بہت لمبا ہے، لیکن یہ ایک ہیڈنگ ہے، عنوان ہے، جہاں سے ان کی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ آگے پھر بہت سے سوالات آتے چلے جائیں گے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے یہ ہے کہ حضرت یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی کارنامے اور خدمات کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ۔ جزاکم اللہ۔ جیسا کہ محترم مولانا امیر کوثر صاحب نے بھی بتایا ہے کہ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں بہت ہی وسیع ہے، نصف صدی سے زائد عرصہ تک پھیلی ہوئی آپ کی خدمات ہیں، اس کا احاطہ کرنا ممکن تو نہیں ہے۔ بہرحال اختصاص کا انتہائی اختصار کے ساتھ
چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ جب ہم جماعت احمدیہ کے ابتدائی دور کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، خاص طور پر جو صحافتی نقطہ نگاہ سے جب جائزہ لیتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دو عظیم شان صحابی کو یہ خدمت کی سعادت نصیب ہوئی کہ حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دور دراز ضلع تک پہنچائیں مختلف ذرائع سے، اور اسی طرح جو اعتراضات اسلام پر کیے جاتے تھے اس زمانے میں اس کا جواب شائع کیا جائے۔ چنانچہ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت احمدیہ کا سب سے پہلا اخبار یعنی الحکم کا اجرا کیا، اور اسی طرح مفتی محمد صادق صاحب نے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی زندگی میں ہی البدر شائع شروع کیا۔ تو اب دیکھیں یہ دونوں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام یہ دونوں اخبار جماعت کے ایک لحاظ سے جماعت کے دو بازو ہیں، تو اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، شروع میں آپ تراب کا تخلص اختیار کرتے تھے، انتہائی عاجزی و انکساری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ بعد میں آپ نے عرفانی کا تخلص اختیار کیا، کسی جگہ نام کے ساتھ الاسدی بھی لکھا کرتے تھے، لیکن بہرحال یعقوب علی عرفانی کے نام سے آپ شہرت پا گئے، آخر تک پھر اسی میں قائم رہے۔ تو شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو شرف ملاقات ہوتی ہے 1889 میں ہی، جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا بیعت کے تعلق سے اختلاف ہے، بہرحال جماعت احمدیہ کے آغاز سے ہی حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے ساتھ وابستہ رہے۔ تو آپ شروع میں ہی چونکہ 2 سال سرکاری ملازمت بھی آپ نے کی ہے، لیکن بعد میں چونکہ اخبار نویسی میں ان کو خاص دلچسپی تھی، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اخبار نویسی کے ذریعے سے قوم کی خدمت کی جائے، یہ بہتر ہے۔ وہ اس نیت سے امرتسر آئے۔ امرتسر میں ایک مشہور اخبار اس زمانے میں شائع ہوتا تھا ریاض الہند، اس میں بطور کالم نویس اس میں شامل ہوئے، اس سے منسلک رہے۔ تو بعد میں اور اخبارات میں بھی جہان نما ہے، اسی طرح فیروز ہیں، جہان نما کے آپ ایڈیٹر بھی بنے۔ جب حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے یہ تحریک فرمائی تھی، آپ کو علم ہوا کہ کوئی ایسا اخبار جاری ہو جس کے ذریعے سے جماعت کی آواز دور دور تک پہنچے، تو حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی آگے آئے۔ آپ نے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی منظوری سے 1897 اکتوبر 1897 میں آپ نے الحکم جاری فرمایا۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے رہتی دنیا تک یہ کارنامہ یاد رہے گا، اس لیے کہ جماعت کے کی تاریخ محفوظ کرنے کے ابتدائی ماخذ کے طور پر الحکم کو دیکھا جاتا ہے، یعنی حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے ملفوظات، آپ کے مضامین، آپ کی تقاریر، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے وصال کے بعد خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات و خطابات و تقاریر بھی آپ اس میں شائع کرتے رہیں۔ مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطابات و تقاریر اور بھی شائع کرتے رہیں۔ تو گویا مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی، آپ کے بعد لمبا عرصہ خلافت کے ایام میں بھی، عرصے میں بھی آپ کا یہ جو بطور جماعت احمدیہ کا ترجمان یہ رسالہ چلتا رہا۔ تو وہ اسی طرح آپ کو ایک عظیم سعادت یہ نصیب ہوئی جب تعلیم الاسلام اسکول، بعد میں مدرسہ احمدیہ اس کی شاخ کے تو مدرسہ احمدیہ کے طور پر مشہور ہوا، تو یہ اس کا آغاز ہوا تھا۔ آپ نے اپنی تعلیمی علمی خدمات، تدریسی خدمات آپ نے پیش کی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے آپ کو اس کا پہلا ہیڈ ماسٹر بھی مقرر فرمایا۔ تو بحیثیت ہیڈ ماسٹر، بحیثیت استاد، حضرت مسیح علیہ السلام نے آپ نے ایک اولو العزم بیٹے یعنی سیدنا محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرزا محمود احمد صاحب کو پڑھانے کی ڈیوٹی، ذمہ داری ان کے اوپر ڈال دی، اور حضور نے فرمایا کہ استاد کی اجرت بھی دی جاتی ہے، میں آپ کی خدمت کیا کروں گا۔ تو حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا حضور یہ ایک ایسی سعادت ہے میرے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے صاحبزادہ کو پڑھانے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا بہرحال استاد کی اجرت ضروری ہے۔ تو یہ اس طرح یہ ایک عظیم شان سعادت آپ کو ملی ہے کہ آپ خاندان حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے ایک فرزند کو پڑھانے کی سعادت آپ کو نصیب ہوئی۔
اسی طرح آپ کی بے شمار تالیفی خدمات تو بے شمار ہیں. ایک تو یہ کہ سن 1905 میں جب مشہور زلزلہ کے بارے میں حضرت مسیح موعود صاحب نے پیشگوئی فرمائی تو اس کے بارے میں جو اشتہار شائع کر کے دور دور دراز علاقوں میں پہنچانے کی ذمہ داری بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شیخ محمد عرفانی صاحب کے سپرد فرمائی. اسی طرح خلافت ثانیہ میں سن 1924 میں جب لندن ویمبلے کانفرنس ہوئی اور اسی طرح اس میں اور بھی اس دورے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باحثیت صحافی جرنلسٹ کے طور پر آپ کو شمولیت کی توفیق ملی. اس طرح لندن مسجد کے افتتاح کے موقع پہ آپ شامل ہوئے. تو اسی طرح بے شمار خدمات آپ کی ہیں. آگے چل کے تالیفی خدمات جو ہے نا بے شمار ہے. یہ اتنا تقریباً 60-65 سال تک یہ خدمات پھیلی ہوئی ہیں. روایات میں آتا ہے ان کی خود نوشت روایت میں بھی اور اسی طرح ان کے بیٹے جو محمود احمد عرفانی صاحب کے بعد مضامین میں پتہ لگتا ہے. انتہائی ضعیفی کی حالت میں بھی آپ نے خدمات لکھنے کا کام نہیں چھوڑا, آخر تک لگے رہیں اور مختلف میں خدمات بجا لاتے رہیں. میں ایک تو آپ کے تالیفی خدمات کے تعلق سے کچھ کتابوں کا میں حوالہ دوں گا کہ آپ نے سلسلہ میں دیکھیں لٹریچر میں گراں قدر اضافہ فرمایا ہے. جیسے مول صاحب نے فرمایا کہ آپ زود نویسی میں مہارت حاصل تھی آپ کو, اور حضرت اقدس مسیح السلام کے جو تقاریر ملفوظات وغیرہ تیز لکھنے کی عادت تھی آپ کو. تو اس کے علاوہ آپ نے جو حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفائے کرام کے کتابوں سے خطبات و خطابات سے اکتساب فیض کرتے ہوئے آپ نے گراں قدر لٹریچر میں گراں قدر اضافہ فرمایا ہے. اور تصنیفات و صحافت کے علاوہ تشریح قرآن کریم کے ساتھ آپ کو بہت شغف تھا. عرصے دراز سے سکندرآباد دکن میں پیران سالی اور ظروف کے باوجود آپ مختلف تالیفی کاموں میں آپ شمولیت اختیار کی. بعض کتب تاریخی اہمیت کے حامل بھی ہیں. یعنی جیسا کہ فرمایا کہ مسیح السلام کے ملفوظات ساتھ کے ساتھ آپ شائع کرتے تھے, تو اس وقت اس کے بعد حضرت مسیح السلام اس کا ملاحظہ بھی فرمایا کرتے تھے. تو جماعتی تاریخی مآخذ میں اس کو ایک خاص مقام بھی حاصل ہے. تو اسی طرح آپ نے جو مکتوبات احمدیہ, حیات النبی, حیات احمد, سیرت حضرت بانی سلسلہ احمدیہ, آئین حق نما, امامت محمود, احکام القرآن, تاریخ القرآن, حکمت القرآن, اعجاز القرآن جیسی عظیم شان کتابیں آپ نے تالیف فرمائی ہیں. تو الغرض آپ کی جو خدمات ہیں جماعت کے لیے ابتدا سے لے کر تا وفات تک 1957 تک جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ بھرپور خدمات میں مصروف رہیں. تو بہرحال صحابہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے جیسا فرمایا کہ ان کا جاری کردہ اخبار جو ایک جماعتی لحاظ سے بازو کی حیثیت رکھتے ہیں, اور اس لحاظ سے آپ کی گراں قدر خدمات ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ یہ بیان فرمائیں کہ حضرت یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے کیسا تعلق تھا؟ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بڑا گہرا تعلق تھا, اور آپ ایک فدائی کی طرح, ایک خادم کی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہتے تھے. بہت سے ایسے کام ہیں جو آپ نے کیے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کے سپرد کیے تھے, لیکن یہاں تعلق کی بات ہے تو وہ میں بتاتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے قادیان آئے ہیں 1893 میں. لاہور میں تھے یہ, لاہور سے یہ انہوں نے ارادہ کیا کہ قادیان آئیں. تو لاہور سے اس وقت ٹرین بٹالے پہنچتی تھی تقریباً عصر کے وقت. یہ عصر کے وقت وہاں سے چلے, کوئی ان کو ٹانگا وغیرہ ملا نہیں, کیونکہ ٹانگے جب تک سواری پوری نہ ہو کوئی ٹانگا قادیان آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. ان کے پاس کیونکہ ایک شوق تھا, یعنی تعلق کی بات آپ کر رہے ہیں, مسیح السلام کے خدمت میں جلد سے جلد حاضر ہونے کا ایک شوق تھا. انہوں نے ایک مزدور کیا کہ دیوانی والا ایک رستے میں گاؤں ہے وہاں کا تھا وہ, کہ تم میرا یہ سامان اٹھا لو اور ہم پیدل چلتے ہیں, مجھے قادیان پہنچا دو. تو اس نے کہا ہاں میں قادیان پہنچا دوں گا آپ کو. انہوں نے باقی لوگوں سے بھی پوچھا کہ قادیان کا رستہ کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ 1893 کی بات ہے,
جنگل بیابان تھا، بٹالہ سے قادیان تک کوئی شہر نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ یہ وہاں سے چل پڑے تو لوگوں نے بتایا رستے میں ایک نہر آئے گی، تو وہاں سے تھوڑا آگے جا کے تم بائیں طرف مڑ جانا رستے پہ۔ اب یہ جب تتلے والی نہر پہ پہنچے، وہاں خشک نہر تھی، نہر بند تھی ان دنوں میں، ان کو پتہ نہیں چلا، رات کا وقت تھا، یہ چلتے گئے اور یہ پہنچ گئے وہ ہرچو والی نہر پہ۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں پر آپ کو پتہ وہ بنگلہ ہے، وہاں پر ایک چوکیدار تھا، اس سے پوچھا کہ ہم نے قادیان جانا ہے۔ وہ کہنے لگا قادیان تو بہت پہلے آپ چھوڑ آئے۔ تو یہ بہت ناراض ہوئے، مزدور کو کہنے لگے ابھی چلو مجھے قادیان پہنچنا ہے کسی بھی طرح۔ وہ ہرچوال کی نہر سے واپس یہ چلے اور چلتے چلتے یہ لیلاں جو کالواں والی سڑک ہے اس سے آگے وہاں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد وہاں کچھ ان کو ڈاکو ٹائپ کے لوگ مل گئے، وہ پوچھنے لگے کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں نے جانا ہے مرزا غلام احمد صاحب کے پاس۔ اب وہ ڈاکو تھے، خطرناک قسم کے لوگ، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام سنتے ہی ان کے لہجے میں ایک نرمی آ گئی۔ کہنے لگا آؤ ہم تمہیں رستے پہ ڈالیں۔ انہوں نے رستے پہ ڈالا اور ڈال کے کہا کہ یہ سیدھا باغ پہ چلے جاؤ، یہ انہی کا باغ ہے، آگے نکل جانا۔ یہ باغ کراس کر کے آگے ڈھاب تھی، وہاں پر ایک بیلنا، یہ جو گڑ بنانے والے ہیں، یہ کاکا پرانے خاندان تھا یہاں پہ، اب نہیں ہے وہ یہاں۔ ان سے انہوں نے پوچھا یہاں پانی کتنا ہے، یہاں سے ڈھاب پار کرنے کے لیے، پل نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، تھوڑا سا پانی ہے، نکل جاؤ۔ پوچھنے لگے کہ مرزا غلام احمد صاحب کا گھر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا وہ جو مہمان خانے پہ چراغ جلتا ہے، انہوں نے ہیڈنگ ہی اس کا یہ دیا، وہ چراغ مہمان خانے میں جلتا ہے۔ یہ چراغ وہاں جلا کرتا تھا جہاں آج کل نظارت امور عامہ کا دفتر ہے، وہاں پر مہمان خانہ ہوتا تھا، وہاں پر پریس کی یعنی کچا سا ایک کمرہ تھا، اس میں پریس بھی چلتا تھا، لیکن ساری رات وہاں پہ ایک بڑی سی قندیل جلتی رہتی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر قادیان ہے اور لوگ پہنچ سکے۔ تو انہوں نے اپنے مضمون کا نام ہی یہ دیا، وہ چراغ مہمان خانے میں جلتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چراغ جو اس وقت سے چلتا چلا آ رہا ہے، آج تک وہ جلتا چلا جائے گا، روشن رہے گا۔ اب اس نے منارۃ المسیح کا ایک شکل اختیار کر لی، ہر وقت یہاں پہ نور رہتا ہے۔ حضرت مسیح اب تعلق کی بات ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب خبر ہوئی کہ اس طرح حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی آئے ہیں، آپ فوراً آئے، اور آ کے جب آپ نے ساری روایات سفر سنی تو آپ کو بہت دکھ ہوا کہ آپ کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی، اور آپ کے لیے خاص حضور نے انتظام فرمایا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی میری ساری تھکاوٹ اور ساری پریشانی دور ہو گئی، اور حضور نے جو شفقت مجھ سے فرمائی، وہ شفقت ایسی سی جس کو پھر میں بعد میں بھول نہیں سکا۔ 1893 کی یہ پہلی ملاقات تو اس سے پہلے بھی ہوئی تھی، لیکن قادیان میں آ کے جو انہوں نے دیکھا، اس کے بعد ان کی حالت مزید تبدیل ہوتی چلی گئی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک خاص پیار تھا، ایک خاص محبت تھی جو آپ ان کے ساتھ پیش آتے، اور یہ بھی خادمانہ حیثیت سے ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت پہ رہتے تھے۔ اور خاص طور پہ بعض مواقع پہ انہوں نے بہت کام کیا۔ مثال کے طور پہ جب حضور کا مناظرہ مارٹن کلارک اور ڈپٹی عبداللہ آتم سے امرتسر میں ہوا، اس وقت یہ حضور کے ساتھ ساتھ تھے۔ پھر اس کا ایک دوسرا حصہ وہ تھا جو کہ مقدمہ، ایک قتل کا مقدمہ تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بٹالے میں ہوا، وہ بھی مارٹن کلارک کی طرف سے دائر ہوا تھا، اس میں بھی یہ ساتھ ساتھ تھے۔ اسی طرح جتنے بھی مقدمات تھے اس میں یعقوب علی صاحب عرفانی حضرت مسیح السلام کے ساتھ ہوتے تھے، اور ایک لمحہ بھی حضور کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور جو بات ہوتی تھی اس کو لکھتے جاتے تھے، اور حضور بھی ان سے مشورہ کرتے تھے، اور ان کو مختلف مواقع پہ بھجواتے بھی تھے تاکہ کوئی صلح صفائی کر لے۔ مثال کے طور پہ جس وقت دیوار بنائی
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چچا زاد بھائیوں نے، اس وقت DC گرداسپور آیا ہوا تھا یہاں پہ ہرچوال میں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو وفد وہاں بھیجا اس سے بات کرنے کے لیے، ان کو بھی اس میں شامل رکھا اور جا کے انہوں نے بات کی، اور اس کے بعد پھر جہاں جہاں پہ بھی جانا ہوتا تھا حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسیح صاحب اکثر بھیجتے تھے۔ پھر حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نظام دین اور امام دین وغیرہ سے جو اس زمانے میں تھے ان سے بات چیت کرنے کے لیے بھی بھیجا، اور ان کو کسی طرح اس بات پہ راضی کرنے کے لیے بھیجا، اور بھی تھے ان کے ساتھ کچھ اور، کہ کسی طرح تم میری یہ زمین چھوڑ دو اور جہاں تم چاہتے ہو دیوار گرا دو، جہاں تم چاہتے ہو وہاں پر تم میرا یہ مکان لے لو، میری زمین لے لو، لیکن اس جھگڑے کو ختم کرو۔ لیکن وہ اس کے اوپر رضامند نہیں ہوئے، اس کے اوپر آمادہ نہیں ہوئے۔ بہرحال حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی ایک بڑا عظیم نام ہے، ایک بہت بڑا عظیم کام ہے جو انہوں نے کیا، اور ان کا نام ہمیشہ اس تعلق سے قائم رہے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دو قسم کے علمی کارنامے تھے۔ ایک تو حضرت مسیح صاحب نے خود اپنی قلم سے جو تصنیف فرمایا، اور وہ حدیث کے ان الفاظ کے مطابق تھے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے۔ اب وہ قطرات کیا تھے؟ وہ موتی تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام روحانی طور پہ الفاظ جو صفحہ کرتاس پہ مرقوم کرتے تھے، وہ ایک روحانی موتی تھے جو ابد تک قائم رہیں گے۔ اب دوسری جو ارشادات تھے وہ حضور کے بہت سے مکتوبات تھے، بہت سے ملفوظات تھے، وہ بھی انہوں نے سارے کے سارے جمع کیے۔ ان ساروں کو جمع کر کے ایک ذخیرہ بنایا کہ یہ وہ حضرت مسیح السلام کے خطوط ہیں جو آپ نے مخالفین اسلام کو بھیجے، یہ اپنے صحابہ کو بھیجے، یہ اپنے دوسرے دوستوں کو بھیجے۔ یہ سب کا سب کام یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور جماعت خاص طور پہ زیر احسان رہے گی ان کی کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ کے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ گئے اور یہ ساری خدمات بجا لاتے رہے۔ اور ان کا جو مکان ہے وہ ابھی بھی ہے، وہ بازار میں جاتے ہوئے تھوڑا سا حصہ اس کا رہ گیا، اکثر تو گر گیا، اور اس کا نام ہی پڑ گیا تھا الحاکم اسٹریٹ، اور لوگ وہاں جاتے تھے، اور جو بھی جاتا تھا بہت اچھی طرح سے ان سے بات کرتے تھے۔ دوسرا ان کا کارنامہ ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ جماعت کی تاریخ جمع کرنا۔ سیرت النبی کے نام سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی، پھر حیات احمد کے نام سے بہت سی جلدیں شائع ہوئی ہیں، جس میں جتنی بھی تاریخ شروع سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان سے، کب وہ یہاں آیا، ان کے آباء و اجداد کب آئے، کیا کیا ان کو تکالیف ہوئیں، وہ سب کی سب آپ نے جمع کی، اور جمع کر کے وہ حیات احمد کے نام سے شائع ہوئیں، پہلے سیرت النبی کے نام سے شائع ہوئیں، اور آپ کی جلسہ سالانہ پر بہت سی تقاریر ہوتی تھیں جو کہ آپ ذکر حبیب کے نام سے کیا کرتے تھے، وہ بھی آپ نے کی۔ یہ سارے وہ کارہائے نمایاں تھے جو آپ کے ذریعہ سے معرض وجود میں آئے، اور یہ ہمارے لیے استفادے کا موجب بن رہے ہیں اور بنتے رہیں گے۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے یہ ہے کہ سن 1937 عیسوی میں حضرت یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وصیت فرمائی تھی جس کا عنوان تھا کہ تمام سعادتوں اور برکتوں کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ خلافت کے دامن سے وابستہ رہو۔ اس کی وضاحت فرمانے کی درخواست ہے۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے ساتھ بے انتہا عشق تھا۔ آپ کے مختلف تحریرات سے، آپ کے کردار سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خلافت حق اسلام کے ساتھ بھی والہانہ عشق تھا۔ 1957 میں آپ کی وفات تک خلافت کے ساتھ اس قدر وابستگی تھی، آپ اپنے بچوں کو بھی، اسی طرح اپنے جو احباب جماعت کو بھی بارہا تاکید کیا کرتے تھے
یہ خلافت ایک معمولی خلافت نہیں، ایک عظیم شان خلافت ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، تمام برکتیں اس سے وابستہ ہیں۔ چنانچہ آپ نے ایک وصیت تحریر فرمائی اور وہ اخبار میں شائع بھی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں آج ایک راز کا اظہار کرنے پر مجبور ہوں۔ میری اولاد جانتی ہے، ان کے پاس میرے خطوط موجود ہیں۔ میں نے انہیں ہمیشہ یہ وصیت کی کہ یہ خلافت نہایت عظیم الشان خلافت ہے، اس کی بہت بڑی مخالفت لازمی ہے۔ تمہارا اپنی زندگیوں میں ایک ہی فرض ہے کہ خلافت سے وابستہ رہ کر اس کی حفاظت کرو، اور اپنے آپ کو مٹا کر بھی اس مقصد کو پالو گے تو سب کچھ تمہارا ہے۔ خلافت تمہاری دنیا میں ایک ہی متاع ہے۔ میں خدا کے فضل اور رحم سے ہمیشہ خلافت کا خادم رہا ہوں، اور ایک بصیرت کے ساتھ اس حقیقت کو سمجھتا ہوں کہ خلافت ہی خدا کی تجلیوں کا مظہر ہے۔ حضرت محمود کی شکل میں وہ اولو العزم آیا ہے جو خدا تعالیٰ کے نزول کا مظہر ہے۔ جو لوگ اب تک اسے ایک معمولی انسان یقین کرتے ہیں وہ غلطی پر ہے۔ وہ ان تمام بشارتوں کا مصداق ہے جو مسلم موعود کے لیے ہوئی ہے۔ سلسلہ عالیہ ترقی کرے گا اور خدا تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں گے، لیکن وہ بڑا بدقسمت ہے جو اس خلافت سے وابستہ نہ رہے۔ اب تمام سعادتوں اور ساری برکتوں کا ہی ایک ذریعہ ہے کہ خلافت کے دامن کو مضبوط پکڑ لو۔ میں آخر میں پھر اپنے دوستوں، واقف کاروں، اپنے عزیزوں اور بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ عظیم شان خلافت ہے۔ اس کے ساتھ بڑی بڑی مشکلات بھی لازمی ہیں، مگر اس کے برکات اور ثمرات ایسے ہیں کہ آج نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کان سن سکتے ہیں، نہ کسی قلب میں گزر سکتے ہیں۔ اس لیے اس قیمتی متاع کے لیے اپنی ساری طاقتوں اور ہمتوں کو قربان کرو، اور اگر تمہیں اپنے بزرگوں، دوستوں، رشتہ داروں اور اولاد سے قطع کرنا پڑے یا اموال سے جدا ہونا پڑے تو یہ سب کچھ دے کر بھی اگر تم اس سے وابستہ رہیں اور اس کی حفاظت میں کسی خطرے کی پرواہ نہ کی تو یاد رکھو تم نے سب کچھ پا لیا۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اور میں بحمد اللہ اس معرکہ میں اپنے دل سے اس فیصلے پر میں متفق ہوں۔ یہ وہ وصیت ہے جو حضرت شیخ یعقوب علیہ صاحب عرفانی باقاعدہ آپ نے تحریر کر کے اخبار میں شائع کی ہے، کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو خلافت کے ساتھ کس قدر وابستگی تھی، اب کس قدر وہ چاہتے تھے کہ ان کے جو دوست یا اسی طرح اولاد، اسی طرح واقف کاروں کو یہ پیغام پہنچا دیں۔ خلافت وابستگی میں ہی ساری برکات ہیں۔ تو یہ اس طرح عظیم شان قابل تقلید زندگی گزارنے کے بعد آپ 1957 میں آپ کی وفات ہوئی۔ بہرحال آپ کی زندگی کے بے شمار ایسے پہلو ہیں جو علم و معرفت کے لحاظ سے، عرفانی الہی کے لحاظ سے، خلافت کی اطاعت و برکات کے لحاظ سے بے شمار پھیلے پڑے ہیں، لیکن مختصر وقت میں اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ بہرکیف آپ کی اس وصیت سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے آپ کس قدر عاشق تھے خلافت کے، مسیح موعود علیہ السلام کے اور خاندان حضرت مسیح علیہ السلام کے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ صرف ایک حکیم مولوی نور الدین صاحب اس جماعت میں عملی رنگ رکھتے ہیں، دوسرے ایسے اور ایسے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ اس افتراء کا خدا تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم 1,00,000 آدمی میری جماعت میں ایسے ہیں کہ سچے دل سے میرے پر ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، اور باتیں سننے کے وقت اس قدر روتے ہیں کہ ان کے گریبان تر ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے ہزارہا بیعت کنندوں میں اس قدر تبدیلی دیکھتا ہوں کہ موسیٰ نبی کے پیرو ان سے جو ان کی زندگی میں ان پر ایمان لائے تھے 1000 درجہ ان کو بہتر خیال کرتا ہوں، اور ان کے چہرہ پر صحابہ کے اعتقاد اور صلاحیت کا نور پاتا ہوں۔ ہاں، شاذ و نادر کے طور پر اگر کوئی اپنے فطرتی نقص اور صلاحیت میں کم رہا ہو
تو وہ شاذ و نادر میں داخل ہے۔ سیرت المہدی حصہ اول صفحہ 165 ایڈیشن دوم مطبوعہ سن 1935 عیسوی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔